السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کو دو ایسے کلمات بتاؤں گا کہ جو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور آپ کو ان دو کلمات کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے ہوگا جو ترمذی شریف میں ذکر ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر جس کے اندر ان دو کلمات سے متعلق ایک واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کو ان کلمات کی اہمیت کا اور ان کے فائدہ مند ہونے کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت حسین جب ابھی وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا تھا کہ اے حسین، تم آج کل کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں آج کل 7 خداؤں کی عبادت کرتا ہوں، ان میں سے 6 خدا تو زمین کے ہیں اور 1 خدا آسمان والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم امید اور خوف کس سے رکھتے ہو؟ تو حضرت حسین نے، ابھی وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس ذات سے امید اور خوف رکھتا ہوں جو آسمان میں ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے حسین، اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تمہیں 2 ایسے کلمات بتاؤں گا کہ جو تمہیں فائدہ دیں گی، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ تو پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے 2 کلمات کا وعدہ کیا تھا، وہ مجھے بتا دیجیے۔ آپ نے جن 2 کلمات کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ وہ 2 کلمات مجھے بتا دیجیے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہ کلمات کہا کرو: اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے۔ آپ ان 2 کلمات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا کہ ایک انعام کے طور پر یہ 2 کلمات عطا کیے ہیں کہ اگر تم اسلام لاؤ گے تو میں تمہیں یہ 2 کلمات دوں گا۔ جب بندہ کسی سے کوئی کہتا ہے نا اگر تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، تو وہ چیز قیمتی ہوتی ہے نا۔ اتنے قیمتی کلمات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تمہیں یہ 2 کلمے سکھاؤں گا۔ اور حضرت حسین کو بھی ان کلمات کی اہمیت کا اتنا اندازہ تھا کہ جب وہ اسلام لے آئے تو فوراً آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے وہ 2 کلمات سکھا دیجئے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ پھر اس حدیث میں یہ ہے ان 2 کلمات سے متعلق کہ یہ تمہیں نفع دیں گی۔ اب دیکھیں، آپ نے فرمایا نفع دیں گی، لیکن کون سا نفع؟ سارے قسم کے جتنے نفع ہیں وہ سارے اس میں داخل ہیں، دنیاوی فائدے، اخروی فائدے، آخرت میں، دنیا میں، ہر قسم کے معاملات میں آپ کو یہ کلمات نفع دیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان 2 کلمات کی یہ تاثیر آئی ہے کہ یہ نفع بخش کلمات ہیں۔ آپ ان کلمات کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، آپ ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 کلمات کے بارے میں نفع کی بشارت دی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کتنے نفع اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، کس قسم کے نفع سے اور ہر قسم کے فوائد سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کرتے ہیں۔ آپ ان 2 کلمات کو ترجمے کا استحضار رکھتے ہوئے
ترجمے کو سمجھتے ہوئے آپ ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں اور ہر قسم کے نفع سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ اپنے آپ کو مالا مال کر لیں، اور یہ کلمات دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ جب وہ بھی یہ عمل کریں تو اس میں بھی آپ کا بھی فائدہ ہو اور اس کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نبوی وظائف پر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔